میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بہت ساری جو مائیں ہیں وہ خود سوشل میڈیا کا اتنا استعمال کرتی ہیں، خود جو ہے تقریباً ان کو لگتا ہے ہمارا می ٹائم جو ہے نا اب موبائل کے ساتھ ہے، سارے کام کر کے آدھا گھنٹہ ہم نے فون چلانا ہے، اگر وہ نہ چلایا جائے تو بچوں کے ساتھ وہ چڑچڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ماؤں کی آغوش جو کہتے ہیں پہلی درسگاہ ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہم کیا سیکھیں گے ان چیزوں سے؟ تاثیر کیا ملتی ہے ہمیں پھر وہاں سے؟ اچھا جی، بہت شکریہ اقرا، آپ نے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا اختلاف می ٹائم سے ہے۔ اچھا، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، یعنی میں اپنے دور پہ بھی دیکھوں اور اپنی والدہ کے دور پہ بھی دیکھوں، تو ماں کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ یہ میرا وقت ہے۔ جب وہ ماں بن جاتی تھی تو اس کے بعد اس کا وقت پرائرٹی اس کے بچے ہوتے تھے، اس لیے کہ ماں کا مقام بہت اونچا ہے۔ ایک تو چلیں اگر شریعت کی بات کریں تو وہ تو جہاد کی پوزیشن میں ہے نا، کہ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے میدان جہاد میں مجاہد ہے، جتنا اجر اس کو مل رہا ہے ایسے ہی بچہ پیدا کرنے کے پروسیس میں عورت کو مل رہا ہے، پھر اس کی تربیت کے پروسیس میں مل رہا ہے، پھر اسے جنت کی بشارت بھی مل گئی۔ چلیں اگر شریعت کی بات نہ بھی کریں تو عورت اگر اپنے بچے کی صحیح تربیت کرتی ہے تو اس کو کتنا بڑا اس کے لیے آنر ہے کہ وہی بچے اس کے گرد ہوتے ہیں، وہی بچے اس کا کہنا مانتے ہیں، وہی اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، وہی اس کو انجوائے کرواتے ہیں، جو اس نے بویا تھا اس کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھل کر پودا باہر آیا ہوتا ہے۔ اور وہ مطلب بڑھاپا جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کے لیے بوریت کا باعث بنے، اس کے تنہائی کا باعث بنے، وہی اولاد اس کے بڑھاپے کو اس کی جوانی سے زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے۔ بالکل ایسا اگر اس نے یہ پہلے دن سے می ٹائم نہیں سوچا، اصل میں یہ ایک مسئلہ ہے، اس وقت کی جنریشن پہلے یہ سوچتی ہے کہ می ٹائم کیا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ انسان کسی بھی ذریعے سے اپنی خوشی حاصل کرنا چاہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ماں کی سب سے بڑی خوشی اپنے بچے کو کھلا کے، اپنے بچے کو پہنا کے، اپنے بچے کو خوش دیکھ کے، اس کو کچھ سکھا کے حاصل ہوتی ہے، تو یہ خوشی اس کے لیے بہت ہے۔ اگر وہ اپنی سوچ کا رخ بدل لے، اللہ تعالیٰ نے نا انسان کا ذہن اس کے ہاتھ میں رکھا، کنٹرول میں دیا ہے، اور بڑی ایبلٹی دی ہے کہ وہ جو چاہے سوچ سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اسے اپنی سوچ کی سمت کو درست کرنا ہوتا ہے۔ آج اگر ماں یہ سمجھ لے کہ اس کا می ٹائم بچے کے ٹائم میں ہے، اس کا می ٹائم بچے کی تربیت میں ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بالکل ایسے آپ سے جانوں گی تو ترجیحات کیسے سیٹ کی جائیں؟ جیسے بتایا گیا نا ابھی، جیسے کہ میم نے کہا کہ می ٹائم یعنی کہ بچوں کا ٹائم، تو یہ ترجیحات ہوتی ہے نا کہ ہم اپنی زندگی میں سیٹ کر لیتے ہیں، پھر ہمیں پرابلم نہیں ہوتی ہیں چیک کرنے میں۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور ہم موبائل کی دنیا سے انکار بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ یہ ایک وقت کی ایسی ضرورت ہے کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بغیر گزارا ہو جائے گا، اور نہ ہی ہم اس وقت میں، یعنی کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری جو جنریشن زی ہے، آگے الفا جنریشن آ رہی ہے، ہم ان کو ان سے روک نہیں سکتے۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا نا وہ بہت اہم ہے کہ ماں کو اور خاندان کو اپنی ترجیحات طے کرنا ہوں گی کہ وہ اپنے بچوں کو یہ موبائل دیں، لیکن موبائل کا استعمال کا طریقہ بتائیں کہ آپ نے اس موبائل کو کن کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے فضول سکرولنگ کے لیے اس کو، یا آپ نے 10 سیکنڈز کی ریلز دیکھنے کے لیے استعمال کرنا ہے، یا آپ نے اس سے کوئی تعلیم و تربیت کے لیے، یا آپ نے اس کو کسی اور مقصد زندگی کے لیے استعمال کرنا ہے، آپ نے کوئی میسج کنوے اس کے اوپر کرنا ہے، تو آپ اس کے لیے استعمال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ترجیحات میں پھر یہ بھی ہو، یہ جو ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ نے بات کہی نا کہ می ٹائم جو ہے ماں کی ترجیح میں بچہ ہونا چاہیے، اس کی ترجیح میں اپنی ذات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنا بچہ، کیونکہ وہ اس کا مستقبل ہے اور وہ اس کی آخرت بھی ہے، اس کو ان دونوں چیزوں کو جو ہے اپنی ترجیح میں رکھنا چاہیے۔ پھر اس میں ترجیحات میں یہ چیز بھی آ جائے گی کہ آپ بچے کو اسکرین ٹائم کتنا دے رہے ہیں، آپ اس کو کتنا اسکرین ٹائم کے علاوہ فیملی ٹائم دے رہے ہیں، اور آپ یعنی کہ جو ماں سکھائے گی وہی بچہ سیکھے گا۔ لیکن اگر ماں کی ترجیحات میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ جس طرف معاشرہ جا رہا ہے، جس میں عدم برداشت بھی ہے، جس میں نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، بچوں کی جو یکسوئی ہے
جس کو ہم کہتے ہیں نا فوکس ہونا, بچوں کا فوکس خراب ہو رہا ہے. 10 سیکنڈ بعد دوسری ریل آ جاتی ہے, تو کیسے فوکس رکھ سکتے ہیں وہ نا, فوکس نہیں رکھ پا رہے ہوتے. اور بہت سارے بچوں کو, یعنی کہ چھوٹے بچوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں. پھر کچھ مائیں ایسی بھی ہیں جو اپنے بچوں کو موبائل سامنے رکھ کے کچھ دکھاتی ہیں, پھر وہ کھانا کھاتے ہیں. تو یہ عادت وہ ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں. اگر وہ اس کے بغیر بچوں کی عادت, یعنی کہ بچوں کو یہ دکھائیں نا, بعض مدرس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یعنی کہ بہت اسٹرکٹلی اس کے اوپر عمل کرتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایک, اور اب تو ڈاکٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاص ایج تک آپ بچوں کو اسکرین سے دور رکھیں, ورنہ ان کو مسائل جو ہیں وہ پیش آ سکتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کے اندر ان چیزوں کو رکھیں کہ بچے کی تربیت, بچے کی گروئنگ وہ ایج ہے اس کی, وہ گرو کر رہا ہے, تو صرف اس کی باڈی گرو نہیں کر رہی, اس کا ذہنی لیول بھی گرو کر رہا ہے, اس کی نفسیاتی لحاظ سے بھی اس کی جو ہے وہ گروتھ ہو رہی ہے. تو ماں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں اور اس کا خاندان اور گھر والے مل کر اپنے بچوں کی تربیت کو فوکس کریں. جو بات ہم اقدار اور روایت کی کرتے ہیں نا, پہلی روایات یہ تھیں کہ گھر کے اندر دادی تھی, نانی تھیں, وہ بچوں کی کیئر کرتی تھیں یا بچوں کو اٹھاتی تھیں, بچوں کے ساتھ کوئی سٹوری ٹائم ہوتا تھا, مائیں سوتے ہوئے بچوں کو کلمے یاد کرواتی تھیں, ان کو کہانیاں سناتی تھیں. لیکن اب وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب ذرا یہ گیجٹ جو ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے, تو اس کو بھی ہم وہ یہ نہ کریں کہ وہ ایک جیسے مثال دی جاتی ہے نا کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی تو اس نے جلا کے سب کچھ راکھ کر دیا. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے اوپر سوچیں. اچھا, ہمارے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا. ہمارے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اطفال کا شعبہ ہے جس میں ہم مدرس کو باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے. ان کے آن لائن پروگرامز ہوتے ہیں, بچوں کے لیے پروگرامز ہوتے ہیں. تو یعنی بچوں کو ایک ایکٹیویٹی کروانے کے لیے آپ اگر اس کو بچے کو کہیں باہر نہیں لے کے جائیں گے, آپ اس کو گیمز کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے, آپ اس کو کسی باغ باغیچے کسی پارک میں نہیں لے کے جائیں گے, تو وہ ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہے گا. تو یہ ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں باتیں ہوتی ہیں نا, ہم کہتے ہیں, کہنے سے مجھے لگتا ہے کوئی 100 بار کہے تو شاید ایک بار سمجھ آتی ہے. جب ہم کسی کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں نا, اسپیشلی اپنے والدین کو, تو ہم اسی چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والد ایسے کر رہے تھے, ہماری والدہ ایسے کرتی ہیں. تو کہنے سے زیادہ وہ عمل ضروری ہوتا ہے. تو والدہ یا والد دونوں جو ہیں وہ اگر بہترین طریقے سے اس چیز پر عمل کریں, فون سے بچوں کو دور رکھنے کی بجائے اگر خود بھی دور رہیں, خود بھی ان چیزوں پر عمل کریں. ہماری مائیں نماز پڑھتی تھی, ہمارا چھوٹا جائے نماز ابھی تک گھر میں پڑا ہوا ہے. ہماری چھوٹی تسبیحاں, وہ چھوٹے دوپٹے, یہ سب چیزیں وہ تھیں کیونکہ وہ ان چیزوں کو فالو کرتی تھیں. تو اب وہ ہے, وہ جو ٹرینڈ ہے نا وہ فالو کیا جاتا ہے. ماما کے پاس آئی فون ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. تو وہ ترجیحات تو کہیں بدل گئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمل بہت ضروری ہے اگر ہم اپنی نسل کو سنوارنا چاہتے ہیں تو؟ اچھا, میں تھوڑا سا اس سے بھی پہلے جانا چاہوں گی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب نکاح یا شادی کا رشتہ شروع ہوتا ہے, ایک بندھن میں بنتا ہے نیا کپل, تو اس کی پہلے جو ہے وہ پری میرج کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. لڑکے کو بھی پتہ ہو اور لڑکی کو بھی پتہ ہو کہ شادی کوئی گلیمر نہیں ہے, یہ رسپانسبلٹی ہے, اور رسپانسبلٹی پوری اگلی نسل کی ہے جو آپ اٹھانے جا رہے ہیں. آپ یہ نہیں سوچیں کہ آپ کے اچھے کپڑے ہیں, آپ کی جولری ہے, آپ کا میک اپ ہے, آپ کی باہر جانا ہے, آپ نے گھومنا پھرنا ہے, آپ نے باہر سے کھانا, یہی چیزیں تو نہیں ہیں شادی. ٹھیک ہے, یہ چیزیں بھی لائف کا حصہ رہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو بنیادی بات ہے کہ آپ ایک نسل بنانے جا رہے ہیں, اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جس نسل کو بنانا ہے وہ کیسی ہوگی, اور جیسی آپ چاہیں گے اس کے لیے آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا پڑے گا, اور اپنی جو عادات و اطوار ہیں اس میں سے وہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں اس کو نکالنا پڑے گا. اس لیے کہ بچہ تو بالکل کاپی کرتا ہے, بچہ آپ کو کاپی کرے گا, بالکل بچہ والد کو بھی کاپی کرے گا اور بچہ والدہ کو بھی کرے گا. اچھا, اور ایک اور بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے, میرا ظاہر ہے کالج میں پڑھانے کا ایکسپیرینس بھی ہے, 25 سال میں نے پوسٹ گریجویٹ کالج میں پڑھایا ہے. تو دوسری بات جو مجھے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ لگتی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی نا ڈے کیئر سینٹر بھی تھا کالج کا, تو ینگ مدر ساری اپنے بچے لا کے وہاں رکھتی تھیں. اچھا, ماں تو ٹھیک ہے, اسے تیار ہو کے آنا چاہیے, وہ تیار ہو کے آئیے, لیکن بچہ اس نے سویا ہوا اٹھایا ہوا,
अच्छा वो सोया वो उठाया कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ला के उसको दोपहर तक उसी हुलिये में पड़ा है वो, कि दोपहर हो गई है, छुट्टी का टाइम हो गया है, ना बच्चे का डायपर चेंज है, ना बच्चे का ड्रेस चेंज है, ना उसका मुंह धुला है। ऐसे भी होता है? ऐसे ही होता है। और फिर उसके बाद ये है कि वो मेड के सपुर्द है वो, और वो जो उसके साथ सलूक करे। अब हमारे जैसे लोग जिन्होंने बच्चों को ज़रा दूसरी तरह पाला हुआ था, हमें तो कुछ, हमारे दिल को कुछ होता था, मेरी उम्र के हम जितनी भी कोलीग्स थी, हम भाग के जाके बच्चा उठा लाते थे। और वो यंग मदर आके हमें डांटती थी कि मेरे बच्चे को ख़राब कर रहे हो, ये रोता है इसे रोने दो, क्योंकि ये मेरा वक्त था, मैं इस वक्त में वापस नहीं आऊँगी, ये रोए तो बेशक रोए। अच्छा, अब जिस बच्चे की आपने सफाई का ख्याल नहीं रखा, जिसको आपने ड्रेसअप नहीं किया, उससे इग्नोरेंस फील होगी, चाहे वो चंद माह का बच्चा है, चाहे वो साल का बच्चा है, उसे फील होगा कि इग्नोर हो रहा है। और जितना वो बड़ा होता जाएगा उसे फील होगा कि मेरी माँ मुझे वक्त नहीं दे रही। अच्छा, उसके अंदर एक रिएक्शन डेवलप होता रहेगा। मेरी बेटी ने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की, उसकी इंटर्नशिप एक स्कूल में थी, मतलब छोटे बच्चों के साथ। आप इमेजिन करें कि प्री नर्सरी और नर्सरी के बच्चे साइकोलॉजिकली अफेक्ट थे। क्यों? इसलिए कि उनकी माँओं ने, या तो वालदा ने, मदर ने या फादर ने, दोनों में से किसी ने भी मामले को ख़राब किया हुआ था। या फिर ये कि जो माँ बाप दोनों छोटे बच्चे के सामने बैठ के बहुत सारी चीज़ों पे नोक झोंक करते हैं, बल्कि नोक झोंक से भी बात आगे बढ़ जाती है, वो चीज़ भी बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को डैमेज कर देती है। ये एक तो पहली बात, बच्चे को इम्पोर्टेंस दें। अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि वो अच्छा इंसान बने, तो उसे पहले दिन से उस जगह पे बिठाएं, उस तरह उसके साथ ट्रीट करें। और दूसरी बात ये कि अपनी आपस के ताल्लुकात में अगर कोई मसला है तो कमरा बंद करके अपने मसले को हैंडल करें। लेकिन बच्चों के सामने एक दूसरे को बुरा कहना, एक दूसरे के साथ नोक झोंक करना और लड़ाई झगड़े तक की कैफियत आ जाना। अच्छा, उससे आगे बात, यानी मतलब फादर की तरफ से बात आ रही है, वो अपनी बेगम के घर वालों को बुरा कह रहे हैं, बच्चे मामू से अटैच हैं, और वालिद साहब को मामू की कोई बात बुरी लग रही है तो वो सामने बयान कर रहे हैं। अच्छा, बच्चा जो है वो अपनी फुफ्फो से अटैच है, वालदा को बात फुफ्फो की बुरी लगी है, वो सामने उसको बात करी। ये बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि ये मेरे से इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, इनको क्यों बुरे लगते हैं। उसके बाद उसके दिमाग और फिर बच्चे ना जानबूझ के अट्रैक्ट होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर जब हमें पुप्पो वगैरह से दूर रखा जाता है, ये बता के ये सब चीजें ऐसी थी, तो उतनी ज्यादा खिंच पड़ती है कि क्या है ना, ऐसा क्यूरियोसिटी बच्चों में बहुत ज्यादा होती है ना, खून वहाँ होता है एक। और एक और मसला भी हम करते हैं कि बच्चे पे ऑर्डर, ये नहीं करना, ये करना है, जबकि उसका ब्रेन तो वर्किंग कर रहा होता है, वो जानना चाह रहा होता है कि मैं क्यों ना करूं, मैं ये करूं तो क्यों करूं। तो ऑर्डर करने की बजाय उसे समझाना कि बेटा ये सही है, ये गलत है, ये करोगे तो ये फ़ायदा होगा, ये नहीं करोगे तो नुकसान होगा। पहले दिन से उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के मुताबिक उसके साथ बात करना। और एक और माँ काम गलत करती है, माएँ ज़्यादा ये गलत, क्योंकि ज़ाहिर है कि थोड़ा स्ट्रेस में होती है, और वर्किंग हो तो बहुत ही स्ट्रेस में होती है, क्योंकि वो डबल ड्यूटी कर रही होती है, तो या फिर जॉइंट फैमिली में हो फिर स्ट्रेस में होती है, तो वो सारा स्ट्रेस बच्चे पे निकालती है। अच्छा, जिस बच्चे के ऊपर आप मतलब शाउट कर रहे हैं, नतीजा क्या निकलेगा? स्ट्रेस आपने निकाला, उसकी पूरी पर्सनैलिटी डैमेज हो गई। तो ये आज की माँ को भी, मतलब पहले हमारे वक्त में या हमसे पहले ये चीज़ें थोड़ी सी कम थी, मुझे ये लगता थोड़ी कम थी, क्योंकि औरत के ऊपर भी स्ट्रेस कम था और शायद मर्द के ऊपर भी कम था। मुआशरे में चेंज जो आया है ना, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, तो इसलिए ज़ाहिर है इस बात का, मेरी बात को वैलिड करता है हमारा साइकोलॉजिकली अफेक्ट होने का जो परसेंटेज है, बड़ों में भी और बच्चों में भी, ये इसको वैलिड करता है कि वाक़यातन आज का बच्चा साइकोलॉजिकली अफेक्ट हो रहा है। तो उसके पीछे पेरेंट्स का रोल भी है और मीडिया का रोल भी है, कि जो उसके हाथ में दे दिया गया है और ग्लैमर उसे नज़र आ रहा है, हर चीज़ उसको लगता है कि ये मिलनी चाहिए। पहले हमें ये पता ही नहीं होता था ना क्या मिलेगा। हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें ना, जो अक्सर मैं सोचती हूँ कि हम 15-16 साल के हो गए थे, अपने मैट्रिक क्लियर कर लिया होता, और वो सब बातें, वो सब चीज़ें, वो ख्यालात वो हमारे जहन में नहीं थे। और आजकल हम माएँ बच्चों को खुद वो चीज़ें सिखा रही होती हैं। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आ जाते हैं, कंजर्वेटिव और मॉडर्न। और अगर जैसे आपने कहा नानियाँ, दादियाँ, बड़ी खालाएँ, ये सब चीज़ें जो हैं बहुओं को या जब बेटों को किया जाता है, तो कहा जाता है कि शायद आप
وقت چینج ہو گیا ہے, اب یہ پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی ہیں, ابھی ہمیں وقت کے ساتھ ڈھلنا ہے. اگر کوئی موبائل کا استعمال کرتے ہوئے اکثر ہم دیکھ رہے ہیں, بچوں کو ہی دیکھ رہے ہیں نا, بچے بچوں کو ہی دیکھ کر سیکھ رہے ہیں, کیونکہ سب سوشل میڈیا پر جو بیٹھے ہیں وہ ہر ایج گروپ کے ساتھ ہیں, وہ بھی ڈانس کر کے کنٹینٹ بنا رہے ہیں, وہ بھی کچھ بھی کر کے کنٹینٹ بنا رہے ہیں, تو ہر کوئی اپنے ایج گروپ سے سیکھ رہا ہے. اور مائیں پھر جب ان کی ویڈیوز بنا رہی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ضرورت وقت ہے, اب تو سب کر رہے ہیں, اب تو ہمارے بچے بھی کریں گے, تو اس میں کوئی مباحثہ نہیں ہے. اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو بچہ ایکٹیو نہیں ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ اچھا, اصل میں یہ جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے نا, تو جو ٹرینڈ سیٹر ہیں انہوں نے لوگوں کو ایک تو اس طرف لگا دیا کنٹینٹ بنانے کے, اس پہ وہ کسی بھی طرح کا کنٹینٹ بنائے, اور یہاں تک کہ اب اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کو بھی سوشل میڈیا کے اوپر لے کے آ گئے ہیں. یعنی کہ وہ اب چیز دیکھیں رکے گی کہاں پہ جا کے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن اسی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پازیٹیو کنٹینٹ دے رہے ہیں نا, جو پازیٹیو طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. جو طلحہ ہے ایک بچہ انسٹاگرام پہ, ہاں بالکل بہت بہترین کرتا ہے وہ, اتنی سمجھداری کے ساتھ. وہاں پہ اتنے فالوورز کے چکر میں, لائکس کے چکر میں, اور جب ان کو فالوونگ نہیں ملتی, ان کو لائکس نہیں ملتے, تو وہ بھی ایک ڈپریشن کے فیس میں چلے جاتے ہیں. لیکن میں یہاں پر یہ بات کروں گی کہ یہ پورے سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, مدرس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے کانٹینٹ کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑیں. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جماعت اسلامی ویمن ونگ جو ہے ان کے پاس جیسے ڈاکٹر حمیرہ طارق کا ہمارا ایک پورا سلسلہ چلتا ہے, جو لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں, خواتین کے یوتھ کے سوالوں کے حوالے سے, پھر جو چھوٹے بچے ہیں ان کی مدرس کے لیے, بچوں کے لیے. تو ہمارے پاس یہ ایک تو چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, یعنی کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ کس آپشن پہ جائیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواب بھی دیکھتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر بھی چاہتے ہیں, اور وہ آپ کو ایسے آپشنز دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے بچوں کے مسائل ہیں تو آپ اس آپشن پہ آ جائیں, اگر یوتھ کے مسائل ہیں تو آپ اس آپشن پہ آ جائیں, اگر خواتین کے مسائل ہیں, ایشوز ہیں گھریلو خواتین کے, ہماری جو مدرس گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, ان کی کوئی سنتا نہیں ہے, تو ان کو ہم ایک آپشنز دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں تو ہم آپ کو. تو ایک تو میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ لوگوں کو, جو لوگ اپنے بچوں کو بھی لگا رہے ہیں اس کے اوپر, اپنی ینگ بچیوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں, اور اس کا ایک دوسرا جو وہ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آمدنی کا ذریعہ, یعنی کہ اس کو آمدنی کا ذریعہ بنانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ فالوونگ حاصل کرنے کے لیے کہ آپ کے فالوور بنیں گے تو آپ کو یوٹیوب اتنی پیسے دے گا, آپ کا انسٹاگرام پہ اتنی فالوونگ ہونی چاہیے. اس چکر میں لوگ اخلاقیات کو, اقدار کو, روایات کو, اپنے گھر کو, اپنی پرائیویسی کو, اپنی کسی بھی چیز کو چھپا ہی نہیں رہے. یعنی کہ ہر چیز آپ, یہ تو ایک چوراہا ہے نا. اور بلکہ مجھے اس دن میں ایک پروگرام میں تھی, کسی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تھا تو عکاظ کے بازار تھے, وہاں پہ عکاظ کے میلے لگتے تھے, اور ان میلوں کے اندر ناچ گانا سب کچھ ہوتا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر دعوت دی تھی لوگوں کو وہ کرنے کے لیے. تو میں نے کہا یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس میں جو پازیٹیو کانٹینٹ دے رہا ہے, جو اصلاحی کانٹینٹ دے رہا ہے, جو دین کے لحاظ سے دے رہا ہے, یا لوگوں کو کے اندر پازیٹیو چینج کے لیے دے رہا ہے, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرا کانٹینٹ ہے نا وہ بھی عکاظ کے میلے ہیں, اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں. جیسے آج آپ نے اس موضوع کو چھیڑا ہے تو یہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں اور اس کی حد کیا ہوگی, کیونکہ اس کی حد کوئی بھی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, جیسے ابھی ایک خاتون بتا رہی تھی کہ کوئی ویڈیو ایسی وائرل ہو رہی ہے کہ جس کے اندر شادی کے بعد جو شادی کی رات ہے اس کے بھی کچھ سین دکھائے جا رہے ہیں, اور ایک یعنی کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے بہرحال ہمارے ملک کے اندر ایک بدقسمتی یہ ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں, فرانس جیسے ملک نے تو اس کو بین کر دیا کہ بچے جو ہیں
ینگ بچے جو ہیں وہ کچھ ویب سائٹس ہیں اس کے تک ان کی پہنچ نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں تو اس چیز کے اوپر بھی کوئی اس طرح سے نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیا چیز جو ہے اس کا ضمیر اجازت دیتا ہے دوسروں کو دکھانے کی، کیا اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ دوسروں تک نہ پہنچانے کی۔ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، مگر اس بریک کے بعد ہمارا سلسلہ وہیں سے جاری کرتے ہیں، ڈاکٹر حمیرہ سے جانتے ہیں کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کے رجحان کو جس طرح سے سمینہ سعید صاحبہ نے بتایا اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ڈاکٹر جی۔ اچھا، مجھے اس حوالے سے نا یوں لگتا ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری جو مطلب مرد و خواتین یا اپنی پاپولیشن کی ہے، ان کی ذہنی طور پر ٹریننگ کی، انہیں میچور کرنے کی رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہے کہ اسے یہ سمجھا۔ اب یہ تو نہیں کہ بس جو کام دیکھیں وہ سب کرنا شروع ہو جائیں، کوئی اپنی بچی کو یوز کر کے، کوئی بیٹے کو، کوئی بچے کو، کوئی ماں کو، کوئی والد کو، مطلب بس وہ لے آئے سوشل میڈیا پہ، چھوٹی چھوٹی ریلز بنا کے اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ میچورٹی لیول لو ہونے کی بات ہے۔ دیکھیں، ہم آزاد ہو تو گئے، عزت نفس بھی لو ہونے کی بات لگتی ہے ایک طرح سے۔ عزت نفس بھی بالکل، لوگ بالکل بھول گئے ہیں کہ ہمیں یہ چیز، جیسے انہوں نے بتایا کہ کوئی پرائیویسی رہ ہی نہیں گئی، جتنی پرائیویسی دکھائیں گے اتنا پیسہ ہے، اور ہمیں پیسہ چاہیے۔ ہم آزاد ہیں، ایک بات، ہم غلام نہیں ہیں۔ اب ہمیں غلامی، یہ ساری غلامی کی علامات ہیں۔ ایگزیکٹلی، آزادی کے ساتھ مجبوری بن جائے گی ہماری۔ آزادی کے ساتھ عزت نفس ہوتی ہے، اور عزت نفس اور غیرت اصل میں انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ لہٰذا یہ ایجوکیٹ کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری، یہ ایجوکیٹ کرنا تعلیمی اداروں کی ذمہ داری، یہ ایجوکیٹ کرنا پیرنٹس کی ذمہ داری کہ غیرت سب سے بڑی چیز ہے۔ اور غیرت، دیکھیں علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں مین جو کردار غیرت اور حمیت کا رکھا ہے، اور عقاب کی مثال کیوں دی ہے؟ اسی لیے دی ہے کہ وہ مردار نہیں کھاتا۔ اچھا، اب جو قومیں غیرت کے لیول سے نیچے اتر جاتی ہیں تو دشمن ان کو کھا جاتے ہیں پھر، اور جو قوم غیرت مند ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ ترقی کرتی چلی جاتی ہے، اسے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دوسری اقوام خود بخود اس سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں صرف ایک ہی بات ہے غیرت کے نام پر یاد، وہ ہے خواتین کا قتل کرنا۔ جی، ہمیں صرف ایک بات، اچھا وہ صرف اتنی بات ہے۔ اچھا، اس سے پہلے عورت کی غیرت کے نام پہ قتل سے پہلے جو بے غیرتی کر چکے ہوتے ہیں، بے غیرتی کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس بیٹی کو عزت دینی تھی نہیں دی، جس بیٹی کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا تھا نہیں کیا، جس بیٹی کو محبت دینی تھی نہیں دی، جہاں پہ نظریں نیچے رکھنی تھی وہاں پہ بھی نہیں، وہاں پہ نظریں نیچی نہیں رکھی، دوسری کی بیٹی کو اپنی بیٹی نہیں سمجھا، دوسری کی بہن کو اپنی بہن نہیں سمجھا، اس کے بعد اپنی بیٹی کو بھی کچھ بھی نہیں سمجھا۔ یعنی اب اگر اس کی ظاہر ہے ضرورت، ہر بچی کی محبت بھی ہے، ہر بچی کی ضرورت احترام بھی ہے، ہر بچی کی ضرورت عزت بھی ہے، اب وہ اسے نہیں ملی، نہ گھر سے ملی، والدین سے ملی، نہ بہن بھائیوں سے ملی، اس کے بعد اگر وہی چیز اسے باہر سے ملی اور اس کے بعد وہ وہاں پر گمراہ ہو گئی یا اس کا پاؤں پھسل گیا تو اس کے بعد غیرت آ گئی، جبکہ وہ غیرت سے پہلے غیرت کا خاتمہ تو اپنے خود کیا۔ اگر آپ چھوٹی سی بیٹی کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ بھی آپ بہت میرے لیے رسپیکٹ فل ہیں، اب اسے عزت کی کرسی پہ، احترام اور محبت کی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں، تو مجھے بتائیں کون اس کرسی سے نیچے اتر کے ذلت میں گرتا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ اسے نیچے گرا دیا، اب وہ گر گئی تو بس پھر وہ دلدل میں پھنستی چلی گئی، اب وہ دلدل میں پھنس گئی تو پھر آپ کی غیرت بڑی وہ آ گئی اور آپ نے پھر اس کو قتل کر دیا۔ تو اصل میں وہ قتل غیرت اپنی غیرت کا قتل ہے، کیونکہ غیرت تو آپ کی پہلے ختم ہو گئی نا، تو اسلام تو اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا، نہ اسلام دیتا ہے اور نہ کوئی معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے، قانون بھی نہیں دیتا کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ تو دراصل ساری چیزوں کا اگر بنیاد دیکھی جائے تو جو سوسائٹی کے مین پلرز ہیں اس میں اسٹیٹ ہے، اس میں ایجوکیشن، سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا میڈیا ہے، اور اس کے ساتھ پیرنٹس ہیں۔ یہ چار مین پلرز ہیں، اگر یہ اپنی رسپانسبلٹی صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو بچہ صحیح ہے۔ مجھے آج کی یوتھ کے اوپر کبھی شکوہ نہیں ہوتا، آج کے بچے کے اوپر مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، بچہ قصوروار نہیں ہے، نہ آج کا نوجوان قصوروار ہے، اس جگہ پہ لانے والے یہ ہمارے چاروں پلرز قصوروار ہیں کہ ہر کوئی اپنے مقاصد کے لیے اسے استعمال کر رہا ہے، اسے کنفیوز کر رہا ہے، اسے راستہ نہیں دے رہا،
उसको कोई गाइडलाइन नहीं दे रहा, उसको कोई मंजिल नहीं सुझा रहा, बल्कि उसे कंफ्यूज कर रहा अपने मकासद के लिए। अब जाहिर है वो तो मैच्योर नहीं है। अब उससे जब उसने कंफ्यूज हो के गलती किया तो फिर हम कहते हैं कि ये तो नस्ल ही ऐसी है, ये जनरेशन ही ऐसी है, फिर हम उसी को उल्टा कोसते हैं, हालांकि वो कसूरवार है ही नहीं। तो इसलिए पहले इन चारों पिलर्स को जिनके ऊपर स्टेट खड़ी होती है, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की ज़रूरत है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने की ज़रूरत है। तो फिर यही जनरेशन जिसके लिए हम बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी इस मुल्क को तरक्की देने में, इस मुल्क को उठा के खड़ा करने में, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह रोशन करेगी। और वाकई में बिल्कुल इस तरह से ही है। बहुत सारे वालिदैन हैं, बहुत सारे असातिज़ा हैं जो बच्चों को उनकी पहचान करवाते हैं। बेसिकली आपका मकसद क्या है, बेसिकली पाकिस्तान क्या है, बेसिकली इस्लाम क्या है, बहैसियत मुसलमान आपकी क्या ज़िम्मेदारी है। और ये जब चीज़ें बच्चे के किसी को समझ आ जाती हैं तो वो भी उसी जनरेशन में से ही होता है, वो भी हम में से ही एक होता है जो आगे जाके मुल्क को, कौम का भी नाम रोशन करता है, बहैसियत मुसलमान अपनी गैरत को भी कायम रखता है, जो मुआशरे में रहने के काम है वो भी बखूबी सर अंजाम देता है। तो सिर्फ ये बात होती है, मुझे लगता है उसकी ज़ात का फजल होता है, माँ बाप की तरबियत होती है, और जैसा आप गुमान करते हैं अल्लाह पाक वैसा ही आपको अता करता है। तो ये वालिदैन जो हैं, अब हम देखते हैं कि हम कहते थे एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा इंसान बने, माँ बाप की खिदमत करे और आगे जो है जो भी नस्ल चले उसको बेहतरीन तरीके से लेकर चले। पुराने लोग ऐसे ही कहते थे ना, मुल्क को कौम का नाम रोशन करे, पाकिस्तान की मिट्टी, हम मुसलमान, बहुत सादा सी बातें थी बल्कि बड़ी बेहतरीन बातें थी। वो साइड पे एक तरह से हो गई हैं। अब जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं ना, कह रहे हैं कि आप बड़े हो गए, आपने बड़ा घर बनाना है, ये सब चीज़ें करनी है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अच्छा इंसान बनेगा तो उसको पता होगा ना मैंने बड़ा घर बनाना कैसे है। अब बच्चों को ये है कि मेरे पास अक्सर इतने बच्चे आते हैं, वो आकर कहते हैं कि मैं उनसे कहती हूँ कि आप आगे एडमिशन क्यों नहीं ले रहे। वो कहते हैं व्लॉगिंग से इतने पैसे बन रहे हैं, यूट्यूब से इतने पैसे बन रहे हैं, पढ़ाई करके क्या करेंगे, डिग्रीज क्या कर लेंगी। तो ये सोच कैसे हम बच्चों से माइनस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होती जा रही है उनमें ये बिलीव। असल में जैसे शॉर्टकट की तलाश में है ना। हाँ, असल जो एजुकेशन है वो तो शऊर देती है और इंसान के जहन को भी खोलती है, और इंसान को जो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, अगर एक पढ़ा लिखा इंसान होगा तो उसको पता होगा गैरत क्या है, अहमियत क्या है। तो जब बच्चे उस शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं और सिर्फ मतमा नज़र क्या रह गया कि पैसा कमाना, तो सिर्फ पैसा कमाना, और वो भी किस तरीके से कि आप व्लॉग बना रहे हैं, आप उसी से यानी कि अर्निंग कर रहे हैं, और उस अर्निंग को फिर इस्तेमाल भी ज़ाहिर जैसा जिस तरह से आती है वो आमदनी वैसे इस्तेमाल भी वैसे ही हो रही होती है। तो असल चीज़ ये है कि वो जो एक हलाल और हराम का तसव्वुर था, रिज़्क़ हलाल क्या है, और फिर ज़ाहिर बात है कि जिस तरह आप वो पैसे कमा रहे हैं ना, आपके अंदर से वो जो एहतराम, वो इक़दार और रवायात का एहतराम या आपके अपने बड़ों का एहतराम, वो सारी चीज़ें भी रफ्ता रफ्ता कम होती चली जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर हुमैरा तारिक ये बता रही थी कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है ना, कि रियासत जो होती है वो लोगों के को यानी कि अवाम को एक कौम की शक्ल में ढालती है ना। तो अब जब रियासत अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर रही, और बदकिस्मती हमारी ये है कि रियासत के भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारे बड़े हैं और इस मुल्क और कौम को चला रहे हैं, वो ख़ुद भी इसी नहज के ऊपर चल रहे हैं। यानी कि उनको भी देखें तो वो भी एक दिखावा, और जी वो उनकी भी वीडियोस आ जाएं, उनको भी लोग शेयर करें, और वो भी इसी तरह की उसके ऊपर पड़ गए हैं ना। यानी कि ये हम बहुत ही एक दर्द दिल के साथ ये बात बयान करते हैं कि जिनकी ये ज़िम्मेदारी थी, उन्होंने भी इस ज़िम्मेदारी को समझने की बजाय, कौम को सही रहनुमाई देने की बजाय, कौम का किबला दुरुस्त करने की बजाय जो है वो उन्होंने भी वही काम शुरू कर लिया। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे लगता है कि जो इस्लामी तहरीकें होती हैं वो अपनी मुल्क और कौम के लिए, और हालात को वो देखती हैं कि अगर हालात गलत तरफ जा रहे हैं तो उनको सीधा करने की कोशिश करते हैं। तो यही काम हम विमेन विंग जमात इस्लामी भी ये काम कर रही है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो है उसको एक हम ऐसा प्लेटफार्म दे जहाँ पे वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाए,
ان کی صلاحیتوں کو ہم نکھاریں اور ان کو ہم اس قابل بنائیں. اس کے لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کراچی کے سمندر کے قریب سے ایک پروگرام شروع کیا تھا بنو قابل, اور یہ بنو قابل پروگرام بنیادی طور پر فری آئی ٹی ٹریننگ پروگرام ہے, جس میں ہم مختلف آئی ٹیز کے جو پروگرام ہے وہ ان سکھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو کہ وہ اس کو ایک عزت دار طریقے سے ایک روزگار حاصل کریں, اور اس میں بچیاں بچے دونوں شامل ہیں. ایون کہ جو لوگ ٹیچرز ہیں, اساتذہ ہیں, اور انہوں نے نہیں سیکھا یا ان کو نہیں آتا اور اس دور کی ضرورت ہے, وہ بھی آ کے سیکھتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ لیول پر بھی اس طرح کے یعنی کہ ایک تو ہماری نوجوان نسل کو مایوس کیا گیا, ان کو مایوسی سے نکالنے کے لیے, دوسرا اس چیز کو کم کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایسی پازیٹیو سرگرمیاں, پازیٹیو پروگرام ہماری اداروں کے اندر بھی, یونیورسٹیز کے اندر بھی لانچ ہونے چاہیے, جس میں ہم یہ بتائیں اور اس کے اوپر باقاعدہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے. اب ظاہری بات ہے کہ یہ ساری چیزیں اب چیٹ جی پی ٹی سے آگے اے آئی اور پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں, تو ان چیزوں سے بچنا کیسے ہے. اب مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی تھی جس کے اندر یہ تھا کہ آپ اگر اے آئی کو اپنی تصویر دیں اور اسے کہیں کہ میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے تو میری تصویر میں مجھے ساڑی پہنا دے یا کوئی اور ڈریس پہنا دے, تو اس خاتون نے جب اپنی تصویر دیکھی جو چیٹ جی پی ٹی نے اس کی ساڑی والی تصویر دی, تو اس ساڑی کی تصویر کے اندر اس کے بازو ننگے تھے اور اس بازو کے اوپر اس کا کوئی تل تھا. تو وہ حیران ہو گئی کہ یہ والی تصویر تو میں نے اس کو دی ہی نہیں تھی, تو یہ میرا تل کہاں سے نظر آ گیا. تو پھر اس کی پوری تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ آپ کے موبائل فون کے اندر اس کی اتنی ایکسیس ہے کہ اس نے وہ والی تصویریں بھی نکال کے آپ کی پوری وہ پیش کر دی. یعنی کہ اب یہ چیز بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یعنی کہ یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے, یہ کہیں اور جا رہا ہے. تو جو چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو تو ہم کنٹرول کریں, ہم اپنی قوم کو رہنمائی تو ٹھیک دے دیں کہ وہ جس طرف جا رہی ہے وہ راستہ ٹھیک نہیں. اور پھر ظاہری بات ہے کہ اگر ہم اس قوم کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ اس طرح کے انیشیٹو لینے پڑیں گے. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے جیسے نا کہ ایکٹ لوکلی اور تھنک گلوبلی. ہمیں ارننگ کرنی ہے, ظاہر ہے ہم کو بھکاری تو نہیں ہے کہ ہم بھیک مانگیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم صرف ارننگ کے ہی ہو جائیں گے. ہمیں اپنا کنٹینٹ بھی خود کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی ایپس بھی خود بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنا سلیبس خود بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایک آئیڈیالوجی ہے, ہم آئیڈیالوجی رکھتے ہیں. اور کوئی بھی قوم جو اپنی آئیڈیالوجی رکھتی ہے وہ دوسرے کی آئیڈیالوجی پہ نہیں چلتی, اور جب تک دوسرے کی اس پہ چلے گی تو پھر کبھی ترقی نہیں کرے گی. اس لیے ہمیں آزاد ہو کر سوچنا ہے, اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بھی اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق لے کر چلنا ہے. اور میں پھر یہی کہوں گی کہ اب ذہنی غلامی کو ختم کر کے عملی طور پر ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے. بالکل اس طرح سے ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کے لیے. بہت ہی بہترین ڈیبیٹ اور گفتگو جو ہے وہ چلی, اور آپ بھی بہت بہترین کام کر رہی ہیں, جو بھی کر رہی ہیں خواتین کے حوالے سے, جس طرح سے جس شعبے میں بھی اپنی کارکردگی دکھانی ہے وہ بہترین طریقے سے آپ دونوں دکھا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان دی پروگرام. اور اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ ادا کرتے جائیں. ہم کسی بھی ڈال دیتے ہیں حکومت کی ذمہ داری تھی, یا فلاں کی ذمہ داری تھی, یا وہ نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں. آپ کی جو ذمہ داری ہے بحیثیت فرد آپ وہ ادا کریں. آپ نہ دیکھیں کون کیا کریں, آپ دیکھیں کیا آپ نے یہ کیا ہے, آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم تھا,